Aziz. Ertuğrul Bey'im. Ahmet! Ahmet! Şimdi ne yapacağız? Bamsı. Turgut.
Kardeşim. السلام علیکم دوستو، اس قسط کے آغاز میں عزیز ارطغرل اور اس کے سپاہیوں کو گرفتار کر کے ایک مہمان خانے میں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے یہاں انتظار کریں ارطغرل صاحب۔ ارطغرل پوچھتا ہے سلطان نے ہمیں کیوں گرفتار کروایا ہے عزیز؟ عزیز کہتا ہے شمس الدین التن نے سلطان کو ایک خط بھیجا تھا، اس نے لکھا ہے کہ آپ نے گھوگتو کو قتل کر دیا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے ہاں یہ سچ ہے، میں نے اسے قتل کیا ہے کیونکہ اس نے احمد کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ سعد الدین اس سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ عزیز کہتا ہے التن نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے خیال میں آپ نے سعد الدین کو بھی مار دیا ہے اور اب آپ سلطان کو مارنے جا رہے ہو۔ ارطغرل کہتا ہے یہ جھوٹ اور بہتان ہے، میں نے نہ ہی امیر سعد الدین کو قتل کیا ہے اور نہ ہی سلطان کو قتل کرنے کا کوئی ارادہ ہے، بلکہ اس کے برعکس ہم سلطان کی جان بچانے کے لیے جا رہے تھے، ان کی جان خطرے میں ہے، اگر ہم نے جلد حرکت نہ کی تو سلطان کو قتل کر دیا جائے گا، آپ ہمیں پکڑ کر ان کے دشمنوں کی مدد کر رہے ہیں۔ عزیز کہتا ہے میری ذمہ داری آپ کو گرفتار کر کے سلطان کے سامنے پیش کرنا ہے ارطغرل صاحب، آپ کی قسمت کا فیصلہ سلطان کریں گے۔ ارطغرل کہتا ہے ماپری خاتون اور سعد الدین گوپیک سلطان کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سن کر عزیز حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے آپ جانتے ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہو ارطغرل صاحب؟ ارطغرل کہتا ہے میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ پھر عزیز اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے دروازے بند کر دو، یہ کہہ کر وہ سب باہر نکل جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد ارطغرل کہتا ہے التن نے جو سلطان کی طرف جھوٹا خط لکھا ہے، اس سے لگتا ہے کہ وہ ہمیں سلطان کے پاس جانے سے روکنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے ہاتھ آزاد کرنے ہوں گے احمد۔ پھر احمد اپنے دانتوں سے ارطغرل کی رسی کھولنے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ دوسری طرف کاراچیسر قلعے کے قید خانے میں بمسی نماز ادا کر رہا تھا۔ نماز کے بعد وہ دعا مانگتے ہوئے کہتا ہے یا اللہ ہماری مدد فرما، میری حفصہ اور میرے بچے کی حفاظت فرما، ان کو جلد صحتیاب کر دے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں ابن العربی حفصہ کا علاج کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا مانگ رہے تھے۔ کاراچیسر قلعے میں ماریا حکیم آرتک کے پاس آ کر کہتی ہے میں آپ کے لیے کھانا لائی ہوں آرتک صاحب۔ حکیم آرتک کہتا ہے مجھے بھوک نہیں ہے۔ ماریا کہتی ہے آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، آپ اپنے آپ کو سزا دے رہے ہیں۔ آرتک کہتا ہے ہم بہت سی مشکلات سے گزرے ہیں، لیکن ایسا پہلی دفعہ ہوا ہے۔ ترگت اور بمسی بھائیوں کی طرح تھے، میں سمجھ نہیں پا رہا کہ ایسا کیسے ہوا ہے۔ اب ترگت مر چکا ہے اور بمسی قید خانے میں ہے۔ اتنے میں ایک سپاہی اندر داخل ہوتا ہے۔ حکیم آرتک اسے کہتا ہے اب ہم نے احتیاطی تدابیر لے لی ہیں، آپ کائی قبیلے میں جا کر حائمہ خاتون کو اس واقعے کے بارے میں بتا دو۔
کل ہم ترگت کے جنازے کو لے کر قبیلے میں جائیں گے۔ اس کے بعد صبح کا وقت ہو جاتا ہے۔ ایک سلجوق سپاہی وہاں پہنچتا ہے جہاں مہاپری اور سعد الدین کے سپاہی کھڑے انتظار کر رہے تھے۔ وہ سپاہی ایک کمانڈر کو بتاتا ہے کہ ارطغرل اور اس کے سپاہی مہمان خانے میں موجود ہیں اور ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر کمانڈر کہتا ہے، بہت اچھے، اب تو ہمارا کام اور بھی آسان ہو جائے گا۔ وہ اس مہمان خانے سے کبھی نہیں نکل سکیں گے۔ اس کے بعد وہ سب وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف تیتن اور اینگلوس ہانلی بازار کے قریب پہنچ چکے تھے۔ تیتن کہتا ہے، کچھ آدمی یہیں رک کر ان کے لیے جال بچھائیں گے، باقی میرے ساتھ جائیں گے۔ پھر تیتن اینگلوس کو کہتا ہے، جب ہم حملہ شروع کر دیں گے تو تم بھی اپنے سپاہیوں کو لے کر آ جانا۔ اس کے بعد تیتن کچھ آدمیوں کے ساتھ گھوڑا گاڑی میں چھپ کر روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں ابن العربی حفصہ کے خیمے سے باہر آتے ہیں اور حائمہ خاتون کو بتاتے ہیں، میں نے جو کرنا تھا کر دیا ہے، اب باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ دعا کریں انشاءاللہ وہ صحت یاب ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر ابن العربی باہر نکل جاتے ہیں۔ اتنے میں ایک سپاہی اندر آ کر کہتا ہے، مجھے آرتک صاحب نے بھیجا ہے، حائمہ والدہ، ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ دوسری طرف تیتن کی گھوڑا گاڑی ہانلی بازار میں پہنچ گئی تھی۔ تیتن چھپ کر دیکھ رہا تھا اور دل میں کہہ رہا تھا، وہ قلعے کو بچانے کے لیے ہانلی بازار کی حفاظت کرنا بھول گئے ہیں۔ دوسری طرف ایک مہمان خانے میں ارطغرل اور اس کے سپاہیوں کو باندھ کر رکھا گیا تھا۔ ارطغرل اور احمد رسیوں کو ڈھیلا کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اتنے میں عزیز اندر آ کر کہتا ہے، ارطغرل صاحب وقت آ گیا ہے، چلیں۔ پھر وہ باہر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اتنے میں مہاپری کے سپاہی اندر داخل ہوتے ہیں۔ ان کا کمانڈر کہتا ہے، عزیز اپنی تلوار پھینک دو۔ عزیز کہتا ہے، تم لوگ کس کے کتے ہو؟ ایسا کرنے کی جرت کیسے ہوئی تمہاری؟ پھر ارطغرل کہتا ہے، ہم تم لوگوں کے آگے ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ عزیز کہتا ہے، ارطغرل صاحب آپ ایک دفعہ پھر صحیح ثابت ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف ہانلی بازار میں بھی لڑائی جاری تھی۔ تیتن زور زور سے کہہ رہا تھا، یہ جال ہے، تیر اندازوں سے بچو۔ دوسری طرف مہمان خانے میں بھی لڑائی جاری تھی۔ اس طرح ان کے سب مخالف سپاہی مارے جاتے ہیں، لیکن احمد کافی زخمی ہو گیا تھا۔ ارطغرل کہتا ہے، تمہارے زخم اتنے گہرے نہیں ہیں احمد، ہم تمہیں بچا لیں گے۔ احمد کہتا ہے، میرا مرنے کا وقت آ گیا ہے سردار، میرے لیے مایوس مت ہونا، یہ میرے لیے سب سے خوبصورت موت ہے۔ میں نے اپنے ایک دوست کے لیے جان دی ہے جس نے مجھے دوبارہ زندہ کیا تھا۔ اتنے میں ان کے ساتھی سپاہی بھی آ جاتے ہیں۔ پھر احمد کہتا ہے، اب آپ جاؤ اور سلطان کو بچاؤ ارطغرل صاحب۔ ارطغرل کہتا ہے، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔
اتنے میں احمد کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے۔ دوسری طرف اینگلوس اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے چلو چلیں، خونی دعوت شروع ہو چکی ہے۔ پھر وہ اٹھ کر ہانلی بازار کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ اتنے میں حکیم آرتک اپنے سپاہیوں کے ساتھ ان کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس طرح اینگلوس اور اس کے ساتھی بھاگ جاتے ہیں۔ دوسری طرف تیتن اور اس کے ساتھی محل کے مرکزی ہال میں پہنچ چکے تھے۔ اتنے میں پردے کے پیچھے سے ترگت نکل کر سامنے آ جاتا ہے۔ پھر ترگت کہتا ہے تم بچوں اور عورتوں کو اغوا کرنے کی قیمت چکاؤ گے تیتن۔ بمسی کہتا ہے اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے غلیظ انسان، اب حساب چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ تیتن کہتا ہے تو یہ سب کھیل تھا۔ بمسی کہتا ہے اصل خونی کھیل اب شروع ہوگا، اور پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح تیتن کے سارے آدمی مارے جاتے ہیں، جبکہ تیتن کو بمسی بے ہوش کر دیتا ہے اور کہتا ہے میں تمہیں تڑپائے بغیر نہیں ماروں گا۔ پھر حکیم آرتک کہتا ہے اینگلوس اور اس کے سپاہی بھاگ گئے ہیں۔ ترگت کہتا ہے ہم ان سے بعد میں نمٹ لیں گے آرتک صاحب۔ اس کے بعد حکیم آرتک کو ایک خیال آتا ہے جس میں بمسی ترگت کو کہہ رہا تھا تم میری بیوی اور بچے کی موت کی قیمت چکاؤ گے ترگت۔ اتنے میں حکیم آرتک نے آ کر کہا تھا یہ قیمت ترگت نہیں بلکہ ماریا چکائے گی، وہ غدار ہے، کیونکہ صرف وہی تیتن کو وہ خبر دے سکتی تھی۔ ترگت پوچھتا ہے لیکن ہمیں اس بات کا یقین کیسے ہوگا؟ حکیم آرتک کہتا ہے ہم ایک ایسا کھیل کھیلیں گے کہ غدار بھی سامنے آ جائے گا اور ہمیں تیتن کا سر بھی مل جائے گا۔ اس طرح یہ سارا کھیل کھیلا گیا تھا۔ پھر حکیم آرتک کہتا ہے ہم نے دشمن کو تباہ کر دیا ہے، اب تم دونوں ایک دوسرے سے گلے ملو اور صلح کر لو۔ دوسری طرف مہمان خانے میں احمد زخمی حالت میں موجود تھا اور عبد الرحمن اس کے زخموں کے لیے دوا تیار کر رہا تھا۔ احمد ہوش میں آتے ہی پوچھتا ہے ارطغرل صاحب کہاں ہیں؟ عبد الرحمن کہتا ہے وہ آپ کے زخموں پر پٹیاں باندھنے کے بعد سلطان کو بچانے کے لیے چلے گئے ہیں، انہوں نے ہم دونوں کو آپ کی دیکھ بھال کے لیے یہاں چھوڑ دیا ہے۔ احمد کہتا ہے اللہ ارطغرل صاحب کی مدد فرمائے۔ دوسری طرف سلطان کے باورچی نصیر الدین کی انٹری ہوتی ہے۔ وہ جنگل میں ایک جگہ پہنچ گیا تھا۔ اتنے میں سعد الدین وہاں پہنچتا ہے اور اس کے پاس آ کر کہتا ہے میں نے تمہیں سلطان کے پاس رینگنے کے لیے نہیں بھیجا تھا بلکہ تمہیں ایک اعلیٰ مقام پر پہنچانا چاہتا تھا۔
اور اب وہ وقت آ گیا ہے۔ نصیر الدین کہتا ہے میں بہت خوفزدہ ہوں امیر حضرت۔ سعد الدین کہتا ہے پریشان مت ہو، آج رات کو تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ نصیر الدین وہ پوٹلی لے لیتا ہے اور پھر کہتا ہے سلطان آج شہزادہ غیاث الدین کے ساتھ شکار پر گئے ہیں۔ سعد الدین کہتا ہے اعلیٰ، جب سلطان اپنے پسندیدہ پرندوں کا شکار کر کے کھا رہے ہوں گے تو وہ اپنے دائمی امن کو پہنچ جائیں گے۔ آخر کار ایک عہد کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جب کام ہو جائے تو مجھے آگاہ کر دینا، ہم یہیں ملیں گے، پھر میں تمہیں تمہارے حق کے مطابق ایک خوشی دوں گا۔ کیا سمجھ گئے تم؟ نصیر الدین ڈرتے ڈرتے کہتا ہے میں سمجھ گیا امیر حضرت، سلطان آج رات کو اپنے دائمی امن کو پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور یہاں اس کیس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ رات کو ارطغرل اپنے ساتھیوں کے ہمراہ العزیز کے شاہی دسترخوان پر موجود تھا۔ العزیز ان کے ساتھ بہت اچھے انداز میں پیش آیا تھا۔ ارطغرل نے اسے سفر کے تمام حالات بتائے۔ تفصیلات سن کر العزیز نے سوال کیا تم پر جو حملہ ہوا اس میں تمہارا کوئی آدمی تو جان سے نہیں گیا؟ نہیں عالی جناب، ارطغرل نے جواب دیا، تم لوگوں پر میرے علاقے میں حملہ ہوا ہے، العزیز نے کہا، اور پھر وزیر اعظم کی جانب دیکھا۔ ہم اپنے سپاہی بھیجیں گے اور ان کو یہاں رہنے نہیں دیں گے۔ بالکل عالی جناب، درست فرمایا۔ وزیر اعظم نے سر تسلیم خم کر لیا۔ ان سب کو سخت سزا دی جائے گی۔ ارطغرل نے ادب سے جواب دیا تو العزیز اس کی بات پر مسکرا دیا۔ اس کے بعد سب کھانے میں مشغول ہو گئے۔ کچھ دیر بعد وزیر اعظم نے کہا میں جانتا ہوں خشک سالی نے خانہ بدوشوں کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ علاء الدین ان پر ضرورت سے زیادہ مہربان ہے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ تمہارے مویشیوں نے شہروں اور دیہاتوں کو تباہ کر دیا ہے۔ اوس قبائل کا اندرونی خلفشار الگ سے مسئلہ ہے۔ ہر ایک کو اپنے مویشیوں کی اور اپنی خوراک کی فکر لگی ہوئی ہے۔ خشک سالی نے قبائل کو بری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اس لیے چند باغی اور لٹیرے لوگوں کو بطور مثال پیش نہیں کیا جا سکتا۔ ارطغرل نے جواب دیا۔ العزیز خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا، ایک طرف سے منگول، دوسری طرف سے صلیبی۔ جہاں تک خوارزم شاہ اور سلجوقوں کا تعلق ہے، ان کو ابھی میں نے گنا ہی نہیں۔ ہمیں ایک ایسے اتحادی کی ضرورت ہے جو اس آگ پر پانی ڈال دے، تیل نہیں۔ عالم اسلام کے اندر مختلف گروہوں کی باہمی لڑائیاں سب کچھ تباہ کر رہی ہیں، تو کیا ہمیں یہ آگ بجھانے کی ضرورت نہیں عالی جناب؟ وزیر اعظم نے کہا بالکل، ہمیں یہ آگ بجھانی ہوگی۔ العزیز نے مشروب کا گھونٹ حلق سے اتارا۔ ہماری تلواریں ان کی ڈھالوں سے ٹکرانے کے لیے نہیں، نہ ہی ہمارے گھوڑے ان سے لڑنے کے لیے ہیں۔ ہمیں ایک ایسے اتحادی کی ضرورت ہے جو ہمارے گھروں میں جلنے والی آگ کو بجھا سکے۔ ارطغرل نے اعتماد سے کہا تمہارے ساتھ ہم کس طرح کا معاملہ کر سکتے ہیں؟ العزیز نے اس کی طرف دیکھا۔ ہمیں اپنے قبیلے کے لیے زرخیز زمین کی ضرورت ہے، ارطغرل نے کہا۔ زرخیز زمین؟ العزیز مسکرایا۔ پہلے تم زمین کا ٹکڑا مانگ رہے تھے اور اب ایک پورا علاقہ مانگ رہے ہو۔
بعد میں تم اس سے بھی زیادہ کا مطالبہ کرو گے۔ بالکل ہم یہی کریں گے، ارطغرل نے سنجیدگی سے کہا تو العزیز اور وزیر اعظم چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ لیکن میرے کچھ تحفظات ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کی وضاحت ہو جائے، العزیز نے کہا۔ آپ فرمائیں۔ میں آپ کے تحفظات دور کرنے کی کوشش کروں گا، ارطغرل نے کہا۔ تو العزیز نے وزیر اعظم کو اشارہ کر دیا۔ کائی قبیلے کے سفیر جو تحائف لائے ہیں، ہم ان کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں۔ اگر آپ قبول کریں تو ہم بھی آپ کو کچھ تحائف دینا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم نے دربان کو اشارہ کیا تو اس نے دروازہ کھول دیا۔ پھر دو سپاہی ایک صندوق اٹھائے اندر داخل ہوئے۔ سپاہیوں نے صندوق لا کر ارطغرل کے سامنے رکھ دیا اور اسے کھول کر اس میں سے ہتھیار نکالنے لگے، جن میں تلواریں اور تیر کمان شامل تھے۔ ارطغرل یہ ہتھیار دیکھ کر چونک گیا تھا، جبکہ العزیز اور وزیر اعظم دلچسپ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ارے یہ تو ہمارے ہتھیار ہیں۔ کھانا کھاتے بمسی نے بے اختیار اپنے ہتھیار پہچان لیے تو ارطغرل نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ بمسی سمجھ گیا تھا کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ بے وقت بات کر چکا ہے۔ الیاس وکے اور ترغت کے چہرے پر بھی چٹانوں کی سی سنجیدگی نظر آ رہی تھی۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی۔ قریب کھڑا کماندار ناصر بھی انہیں طنزیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اب بتاؤ ارطغرل، ہم ایک ایسے جنگجو کے وعدوں پر کیسے یقین کر سکتے ہیں جو امن کے زمانے میں بھی ہتھیار پاس رکھتا ہے؟ العزیز نے سخت لہجے میں پوچھا۔ یہ ہتھیار ناصر نے ہی برآمد کر کے العزیز تک پہنچائے تھے۔ اب آپ جا سکتے ہیں، جائیں اور آرام کریں۔ آپ نے بہت لمبا سفر کیا ہے، میں اپنے سرداروں سے مشورہ کر کے کل تک اپنا فیصلہ سنا دوں گا۔ العزیز نے ارطغرل کی طرف دیکھا تو وہ اثبات میں سر ہلا کر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ جس وقت وہ لوگ دسترخوان پر موجود تھے، محل کی ایک کنیز دو سپاہیوں سے ایک شمع پکڑ کر مہمان خانے میں پہنچی اور ارطغرل کے کمرے میں روشن شمع اٹھا کر ساتھ لے گئی۔ شمع روشن کر کے وہاں سے باہر نکل گئی۔ یہ سارا کام چند لمحوں میں مکمل ہو چکا تھا۔ یہ کنیز اور محافظ ٹائٹس کے خریدے ہوئے مہرے تھے، جن کے ذریعے وہ العزیز کے محل میں ہی ارطغرل کو ختم کروا دینا چاہتا تھا تاکہ ایک قتل سے کئی فائدے حاصل کر سکے۔ العزیز سے ملاقات کے بعد ارطغرل اپنے کمرے میں پہنچا تو اس معاملے پر خاصا پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ لباس تبدیل کرنے کے بعد اس نے جائے نماز بچھایا اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ نماز کے بعد اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ اے میرے اللہ، آپ نے کبھی کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالا جس کو وہ اٹھا نہ سکتا ہو۔ آپ نے پورے قبیلے کا بوجھ میرے کندھوں پر ڈال دیا ہے۔ مجھے اس بوجھ کو اٹھانے کی ہمت عطا کیجیے۔ آپ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ یا رب العالمین، مجھے اس پستی سے نکال کر بلندی کی طرف لے جائیے۔ دعا سے فارغ ہو کر جیسے ہی ارطغرل جائے نماز سے اٹھا، اسے اپنا سر گھومتا محسوس ہونے لگا۔ اس کی سانس رکنے لگی تھی۔ چند قدم اٹھاتے ہی وہ چکرا کر زمین پر گر پڑا اور پھر ہمت کر کے بستر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب وہ بستر پر پڑا گہری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کا سارا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ اس لمحے وہ خود کو کسی گہرے کنویں میں قید محسوس کر رہا تھا، جہاں اس کے دونوں ہاتھ کنویں کی دیواروں کے ساتھ آہنی کڑوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ وہ خود کو آزاد کروا کر زندگی کی طرف لوٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اسے کنویں کی گہرائی سے تیز شعلے اٹھتے دکھائی دیے۔ وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں خود کو اس کیفیت سے باہر لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ سب اس
شمع کی وجہ سے ہو رہا تھا جو کچھ دیر قبل کنیز تبدیل کر کے گئی تھی۔ موم بتی کے زہریلے دھوئیں نے ارطغرل کو ہوش کی دنیا سے بیگانہ کر دیا تھا۔ وہ بستر پر بے چینی سے کروٹیں بدل رہا تھا۔ عین اسی وقت وہ دو نقاب پوش ارطغرل کے کمرے میں داخل ہو کر تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ بستر کے قریب پہنچ کر ان میں سے ایک نے نیم بے ہوش ارطغرل کا گلا دبانے کی کوشش کی تو ارطغرل کو یوں لگا جیسے کسی غیبی طاقت نے اسے جھنجھوڑ کر جگا دیا ہو۔ ہوش کی دنیا میں لوٹتے ہی اس نے حملہ آور کو ایک جھٹکے سے دور دھکیل دیا اور خود بستر سے اٹھ کر دوسرے نقاب پوش کی جانب لپکا جو اس پر خنجر سے حملہ کرنے والا تھا۔ جیسے ہی اس نے وار کیا، ارطغرل مہارت سے اس کے بازو کو جھٹکا دے کر خنجر چھیننے میں کامیاب ہو گیا۔ خود کو بے بس پاتے ہی دوسرا حملہ آور تیزی سے مڑا اور دوڑتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ارطغرل جب حملہ آور کا تعاقب کرتا ہوا راہداری میں پہنچا تو کماندار ناصر اسے قتل کر رہا تھا۔ رکو، مارنا نہیں اسے۔ اس سے قبل کہ وہ اپنی بات مکمل کر پاتا، ناصر نے ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر حملہ آور کے سینے میں اتار کر اس راز کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ ارطغرل نے آگے بڑھ کر ناصر کو جھنجھوڑا۔ اس سے قبل کہ وہ مزید کچھ کہتا، العزیز کی باروب آواز سنائی دی، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ارطغرل نے پلٹ کر دیکھا تو وہ اپنے ساتھیوں سمیت ان کی جانب بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ ہم آپ سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں جناب عالی قدر، یہی نہیں کہ آپ اپنے ہتھیاروں کی حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے، بلکہ یہ بھی کہ اندھیروں سے آتے تیروں سے کیسے بچا جائے۔ کون تھا یہ آدمی ناصر؟ العزیز نے براہ راست ناصر سے سوال کیا۔ صلیبی جانباز، ناصر نے مرنے والے کے خنجر پر بنا نشان دیکھ کر العزیز کو آگاہ کیا۔ یہ سنتے ہی وہاں موجود ہر شخص کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا تھا۔ شاہی محل کے اندر کسی صلیبی کا گھس کر یوں اپنی مہم کو پورا کرنا العزیز کے لیے خدشات کے بہت سے دروازے کھول گیا تھا۔ ٹائٹس، جو کہ ارطغرل کی موت کی خبر سننے کے لیے بے چین تھا، اپنے سپاہیوں کی ناکامی پر پاگل ہو گیا۔ شدید غصے کے عالم میں اس نے خبر لانے والے مخبر کو بھی مار ڈالا تھا۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ العزیز کے محل میں موجود اپنے سب سے اہم آدمی کماندار ناصر سے خود ملاقات کرے۔ چنانچہ اس نے فوراً ہی ناصر کو ملاقات کے لیے پیغام بھجوا دیا۔ جلد ہی وہ دونوں بازار میں ایک مقام پر ایک دوسرے کے روبرو موجود تھے۔ ٹائٹس بہت غصے میں تھا۔ جیسے ہی ناصر اس کے سامنے آیا وہ سخت لہجے میں بولا، ضیافت پر کیا کیا باتیں ہوئیں؟ کیا چاہتا ہے کائی قبیلہ؟ وہ لوگ سردیاں گزارنے کے لیے امیر علی قدر سے کوئی علاقہ مانگ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی ٹائٹس کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی۔ وہ جو کچھ مانگ رہے ہیں انہیں ضرور ملنا چاہیے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو ٹائٹس؟ ناصر نے حیرت سے کہا۔ جیسے بھی ممکن ہو انہیں زمین دلوا دو، مگر ہمارے قلعے کے بالکل قریب ارطغرل اور اس کے قبیلے کو برباد کرنے کا اس سے بہتر موقع نہیں مل سکتا۔ ذرا سوچو کہ ان پہاڑوں کے درمیان بے یار و مددگار زمین پر سردیاں گزارنا ان کے لیے کتنا مشکل ہوگا۔ یہ ان کی زندگی کی آخری سردی ہوگی۔ ٹائٹس، شاید تمہیں اندازہ نہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ یہ کھیل بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ ناصر نے اسے سمجھانا چاہا۔ جیسا کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرو۔ ٹائٹس نے فیصلہ کن انداز میں ناصر کی طرف دیکھا تو وہ خاموشی سے واپس چلا گیا۔ ارطغرل اپنے ساتھیوں کو آئندہ محتاط رہنے اور ہتھیاروں کی حفاظت کرنے کی تلقین کر رہا تھا کہ العزیز نے اسے طلب کیا۔ پیغام ملتے ہی ارطغرل خادم کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ العزیز اس وقت وزیر اعظم کے ساتھ تھا۔
ارطغرل کو دیکھتے ہی اس نے گزشتہ رات کو رونما ہونے والے واقعے پر معذرت کی اور کہنے لگا، جلد معلوم کر لیا جائے گا کہ یہ کس کی سازش تھی، پھر اسے سخت سزا دی جائے گی۔ یہ کہہ کر وزیر اعظم کی طرف متوجہ ہوا تو وہ اپنے امیر کا اشارہ سمجھتے ہی بولے، سلطان نے تمہارے قبیلے کو زمین دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، علاقے کی باقی تفصیلات ناصر بتائے گا۔ اس نے ناصر کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سنتے ہی ناصر نے قریب پڑا نقشہ اٹھا لیا اور ایک مقام کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے بولا، یہ جگہ دیکھ رہے ہو، دریائے آسی کا مغربی کنارہ، سنا ہے یہ زمین خاصی زرخیز ہے۔ ارطغرل نے کہا، دشمن بھی ہے وہاں تمہارا، جنہوں نے تم پر حملہ کیا، ان کا علاقہ بہت قریب ہے۔ وزیر اعظم نے اسے خبردار کیا، یعنی شیطانوں سے مستقل پنجہ آزمائی چلتی رہے گی۔ ارطغرل نے مسکرا کر کہا، کیا صرف چند چراگاہوں کی خاطر تم اتنا بڑا خطرہ مول لوگے؟ وزیر اعظم کے لہجے میں حیرت تھی۔ دشمن ہمیں ہر وقت چوکنا اور بیدار رکھے گا۔ ارطغرل کے لہجے کی پختگی دیکھ کر العزیز بھی اسے داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ بہت اعلیٰ، یہ بے خوف قبائلی ہمیں بہت پسند آنے لگے ہیں مامو جان، یعنی اپنے قبیلے کو دشمن کی دہلیز پر بٹھانا قبول ہے تمہیں؟ اس نے ارطغرل کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، اگر تم اپنے دشمن سے پنجہ آزمائی کے لیے تیار ہو تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ وزیر اعظم نے بھی اسے داد دی، تمہاری بے خوفی نے حیران کر دیا ہے مجھے۔ العزیز نے اس کی بہادری کا اعتراف کیا، جب ہمیں آپ جیسے دوستوں کا ساتھ حاصل ہے تو دشمن ہم پر کیسے خوف طاری کر سکتا ہے؟ ارطغرل نے ان سب کی طرف دیکھ کر کہا تو العزیز نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اپنی حمایت کا یقین دلا دیا۔ العزیز سے رخصت ہو کر ارطغرل اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا اور ان کے اداس چہروں کی طرف دیکھ کر اعلان کیا، خوش ہو جاؤ تم سب لوگ بھی، العزیز مان گیا ہے اور اب ہم اپنی سرزمین دیکھنے جا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی سب نے خوشی کا نعرہ بلند کر دیا۔ روانگی کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ حلب چھوڑنے سے قبل ارطغرل ایک بار ابن العربی سے ملنا چاہتا تھا، مگر یہ سن کر خاموش ہو گیا تھا کہ ابن العربی وہاں سے کوچ کر چکے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں گئے تھے اور کب واپسی ہوگی۔ اس خبر پر ارطغرل کے دل میں یہ سوال ضرور پیدا ہوا تھا کہ اب وہ کہاں اور کب ابن العربی سے مل پائے گا۔ اس نے اپنی خواہش کو رب کی رضا پر چھوڑ دیا اور ساتھیوں کے ہمراہ نئی سرزمین کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ سرسبز و شاداب علاقے میں پہنچے تو اس کی خوبصورتی دیکھ کر اپنے پروردگار کی نعمتوں کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ اے میرے اللہ، تو کیسا قادر مطلق ہے، جنت ہے یہ تو زمین پر۔ بمسی نے ایک بلند مقام سے میدان کا نظارہ کرتے ہوئے کہا، مگر جہنم بھی قریب ہی ہے، بھولنا مت میرے دوستو۔ ترگت نے خبردار کیا۔ درست کہا ترگت نے، وہ سامنے پہاڑیوں کے پیچھے صلیبیوں کی سرحد لگتی ہے۔ ارطغرل نے بتایا، تو ان شیطانوں کا قلعہ بھی آس پاس ہی ہوگا۔ دوان نے اپنے خیال کا اظہار کیا، شیطان تو ہر جگہ موجود ہے، ہمارے علاقے میں، حلب میں، ہر جگہ۔ الیاس فقیہ نے کہا تو بمسی خوشی سے چلانے لگا، یعنی بہت مزہ آنے والا ہے ان شیطانوں سے پنجہ آزمانے کا۔ سب ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر ارطغرل نے گھوڑا آگے بڑھا دیا اور وہ پہاڑی سے اتر کر کھلے میدان میں پہنچ گئے۔ یہی میدان اب ان کا نیا گھر تھا۔ وہ سب بہت خوش دکھائی دے رہے تھے، اس زمین سے انہیں دلی لگاؤ محسوس ہونے لگا تھا۔ الیاس فقیہ نے مٹی کو ریت کر یہ خوشخبری بھی سنا دی تھی کہ زمین میں تھوڑی گہرائی پر پانی بھی موجود ہے۔ وہ سب جانتے تھے کہ اس جنت جیسی زمین پر آبادی نہ ہونے کی وجہ صلیبیوں کی سازشیں اور خوف تھا۔ ارطغرل جانتا تھا کہ صلیبی ان کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے،
اس کی وجہ سے ان صلیبیوں کی موت تمہیں جن کے چنگل سے ارطغرل نے حلیمہ، نعمان اور یزید کو نجات دلائی تھی۔ اپنے پروردگار کا شکر ادا کرنے کے بعد ارطغرل نے قائی قبیلے کا پرچم نکال کر ہاتھ میں پکڑا اور اپنے جانبازوں کی طرف دیکھتے ہوئے پرعزم لہجے میں بولا، سورج سے اونچا پرچم اٹھائے، آسمان کو خیمہ بنائے، برق رفتار گھوڑوں پر ہم تا حد نظر دوڑتے چلے جائیں گے، شمشیروں سے عشق کریں گے ہم، لشکر ہمارا ناقابل تسخیر بنے گا، ہمارا پرچم انشاءاللہ بہت جلد امن و انصاف کی علامت بن کر ابھرے گا، اللہ کے مقدس پیغام کو ہم دنیا کے کونے کونے میں پہنچا کر دم لیں گے۔ یہ کہتے ہی اس نے نیزے پر لگے جھنڈے کو زمین میں گاڑ دیا اور الیاس فقیہ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر لیے۔ جیسے ہی سب لوگ دعا سے فارغ ہوئے، ارطغرل کی عقابی نظروں سے کچھ فاصلے پر ٹوٹے ہوئے تنے کی عقب میں چھپے اس نوجوان کو دیکھ لیا تھا جو حلب سے ان کا تعاقب کرتا یہاں پہنچا تھا۔ چنانچہ ارطغرل غیر محسوس طریقے سے آگے بڑھا اور اپنے ساتھیوں کو وہیں چھوڑ کر اس نوجوان کے عقب میں پہنچ گیا۔ اس کے قریب پہنچ کر ارطغرل نے خنجر نکالا اور نوجوان کے گلے پر رکھ کر سخت لہجے میں کہا، میں جانتا ہوں تم حلب سے ہمارا تعاقب کر رہے ہو، یہ بتاؤ کیوں آئے ہو تم یہاں اور کون ہلا رہا ہے تمہاری ڈوریاں؟ اس سے قبل کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، اس کی گرفت میں پڑپڑاتے ہوئے نوجوان نے انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی کا اوپری حصہ کھول کر اس میں موجود زہر منہ میں ڈال لیا۔ زہر کھاتے ہی وہ بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ اتنی دیر میں ترگت اور دوسرے لوگوں بھی وہاں پہنچ گئے، لیکن نوجوان کا جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ یہ تو جہنم رسید ہو گیا، ترگت نے اس کی حالت دیکھ کر کہا۔ اس دوران ارطغرل قریبی جھاڑیوں کے عقب میں بندھے ایک گھوڑے تک پہنچ چکا تھا، جس پر بندھے چھوٹے سے پنجرے میں کبوتر بھی موجود تھا۔ لگتا ہے یہ شخص کبوتر خبر رسانی کے لیے لایا تھا، الیاس فقیہ نے کہا، تو پھر پیغام لکھ کر اسے واپس مالک کے پاس روانہ کر دو۔ ارطغرل نے ہدایت کی اور واپس اس جانب بڑھ گیا جہاں انہوں نے آگ کا الاؤ روشن کیا ہوا تھا۔ بہت جلد انہیں واپسی کا سفر بھی شروع کرنا تھا۔ قائی قبیلے میں تجارتی کاررواں کی روانگی کے بارے منادی کرا دی گئی تھی۔ سب لوگوں کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ اپنا اپنا سامان تجارت مقررہ وقت تک تیار کر لیں۔ حلیمہ نے بھی اس موقع پر کپڑوں کو بہتر انداز میں رنگنے کے لیے ایک تجویز پیش کرتے ہوئے عملی طور پر کام شروع کر دیا تھا۔ سیلجان کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی کہ ارطغرل حلیمہ میں دلچسپی لے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ حلیمہ کو سب کی نظروں میں گرا دینا چاہتی تھی تاکہ اس کی بہن گھوبچے ارطغرل کی بیوی بن کر سردار سلیمان شاہ کے خاندان میں اہم مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اسی شام اس نے گھوبچے کو سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو گھوبچے، میں چاہتی ہوں کہ تم ارطغرل کو ایسے ہی جیت لو جیسے میں نے گندوقدو کو جیتا تھا۔ تمہیں اپنا حق حاصل کرنے کے لیے آخری دم تک لڑنا ہوگا۔ اپنی میٹھی باتوں اور حسن سے ارطغرل کا دل ہر حال میں جیتنا ہوگا۔ اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو گرانا ہوگا۔ جس طرح میں نے گندوقدو کی بیوی بنی ہوں، اسی طرح تم ارطغرل کی بیوی بننا۔ یاد رکھو، ہم ابھی سلیمان شاہ سے اپنا حساب برابر نہیں کیا ہے۔ سیلجان کی زہر میں بھجی سرگوشیاں سنتے ہی گھوبچے باہر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تو سیلجان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہمارے باپ کا قاتل روزانہ اس خیمے میں جلوہ افروز ہوتا ہے گھوبچے، یہ میرے دل پر ایک گہرا گھاؤ ہے، تم سمجھ رہی ہو نا؟ اس خیمے میں رہنا ہمارا حق ہے اور ہم اپنا حق حاصل کر کے رہیں گے۔ سیلجان کی بات کا گھوبچے نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے واپس چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں الجھن کے آثار تھے۔ کارواں روانگی کے لیے تیار تھا۔
سلیمان شاہ اور حائمہ خاتون اس بات پر مطمئن تھے کہ گندوگدو بہت محنت اور لگن سے تمام انتظامات مکمل کر رہا تھا۔